السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور اب جو موضوع میں جس پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے آئی ایم ایف کی شرائط۔ پاکستان میں ایک ہمیشہ سے ایک نقطہ نظر آیا جی کہ آئی ایم ایف ایک لٹیرا ہے، وہ ایک کیپٹلسٹ انسٹرومنٹ ہے، وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، انہوں نے ہمیں قرضوں میں پھانس کے رکھا ہوا ہے۔ صحیح ہوگا، میں کو اس پہ کوئی پوزیشن نہیں لینا چاہ رہا، مگر میں اس وی لاگ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف شیطان بھی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی انسان بھی ہے، مطلب اس کی کوئی خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ تو میں اس پوزیشن میں نہیں جا رہا کہ آئی ایم ایف ہے کیا، یہ کرتا گیا ہے، مگر ایک بات میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو آئی ایم ایف کی شرائط ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایسی کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان کے لیے ہیلپ فل ہو رہی ہیں، اور وہی میں ڈسکس کروں گا کہ آئی ایم ایف کیا کہہ لیں، ایک بدی بھی اگر ہے، جس طرح یہاں پہ ایک بڑا ایک خیال سمجھا جاتا ہے جی کہ آئی ایم ایف ہمیں پھانسنے کے لیے ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ نظر بھی آتا ہے اگر آپ دیکھیں جو قیمتیں مہنگائی بڑھتی ہے اس پہ بھی میں بات کروں گا، مگر جو اصل ایشو کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ آ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کی نیکی کیا ہے پاکستان کے ساتھ اس وقت، میں یا پاکستان کا کہہ لیں دوست کس طرح بن گیا، یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ نیتاً بنے ہیں یا ہماری اپنی بری کارکردگی نے ان کو دوست بنانے پہ مجبور کر دیا گیا۔ پہلے تو آئی ایم ایف کو سمجھ لیں، کوئی آئی ایم ایف کو ڈنڈا سوٹا نہیں ہے، آئی ایم ایف ایک ادارے کا نام ہے، مختلف ممالک ہیں جو امیر ممالک ہیں، اس میں بہت مختلف ممالک کا شیئر ہے، جس میں امریکہ کا بھی شیئر ہے، اور انہوں نے یہ ایک قسم کی ایک ایمرجنسی وارڈ بنائی ہے کہ اگر کسی ملک کو معاشی حالات خراب ہو جائیں تو ان کو بیل آؤٹ پیکج دیتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ کسی ملک کی مجبوری نہیں ہے، یہ پاکستان پہ وہ کلاشن خوف لے کے نہیں یہاں پہ آتے، ویسے انہوں نے 23 دفعہ پاکستان کو بیل آؤٹ دیا ہے، تو اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کے سارے حکمران، اس میں فوجی بھی شامل ہیں، سول شامل ہیں، جمہوریت پسند جتنے بھی آئے ہیں، 75 سال کی میں بات کروں، سب نے آئی ایم ایف سے لونز لیے ہیں، بھٹو نے بھی چھوٹا موٹا سا ایک، مجھے یاد ہے بھٹو کا بھی ایک آئی ایم ایف سے ایک پیسے لیے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ جو اس وقت سب سے اہم اس وقت جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب آج پاکستان کی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کیا کہ 17 سے لے کے ٹاپ جو 22واں گریڈ ہے، سرکاری ملازم سارے اپنے جو اثاثے جو ہے نا، جن کے پاس پیسے کتنے ہیں، زمین کتنی ہے، پراپرٹی کتنی ہے، اپنے اور اپنے اہل خانہ کا ڈکلیئر کریں، اور حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ یہ جو بینک ہے ان کو یہ ایکسیس دے دیا کہ مطلب اگر سرکاری ملازم ہوں، اگر میں ایس ایس پی ہوں، اگر میں آئی جی ہوں، یا ڈپٹی کمشنر ہوں، یا میں وابٹا کا آفیسر ہوں، یا میں ڈائریکٹر ریلوے ہوں، جو بھی واٹ ایور سرکاری ملازم ہوں، تو میری ایکسیس جو ہے نا، میری پیسے پہ، میری ملکیت پہ جو ریکارڈ آپ کے پاس سارا نادرا نے بنا دی، اگر میں پلاٹ لیتا ہوں، گاڑی لیتا ہوں، تو سارا ریکارڈ آ جائے گا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ بیسیکلی جو وہ پیسے کو مانیٹر کر رہے ہیں، وہ منی لانڈرنگ کا بھی ایک اسپیکٹ ہے کہ پاکستان سے پیسہ کہاں جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک عام سا تھاٹ ہے کہ یہ ہمارے جو نظام ہے وہ بڑا کرپٹ ہے، نااہل ہے، تو ہمارے جو لوگ جو بجائے لوگوں کے لگانے پہ جو پیسے ہوتے ہیں اسے لوٹ مار کے جناب وہ اپنے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، ملک سے باہر لے جاتے ہیں۔ تو یہ تو جو کام تو ایک دوست ہی کر سکتا ہے، حالانکہ ان کی نیت پاکستان کے لیے اچھی ہے یا بری ہے، میں بار بار یہ میرا موضوع نہیں ہے، مگر آپ کو یہ میں اپنی کامن سینس سے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ریولوشن ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ سرکاری جو لوگ ہیں، جو بیوروکریٹ ہیں، جو بے شمار تنخواہیں لیتے ہیں، مراد لیتے ہیں، ایئر کنڈیشن استعمال کرتے ہیں، 5 گاڑیاں لیتے ہیں، اتنی عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے ساتھ کرپشن کے بھی پیسے بنا لیتے ہیں۔ کرپشن کیا ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا، مثلا 2-3 اگر موٹی موٹی چیزیں دیکھی جائیں، پی آئی اے پاکستان کا جو ایک جہاز ہے، دنیا میں سب سے زیادہ کسی بھی جہاز کے ساتھ جو عملہ ہے وہ پی آئی اے اس میں شمار ہوتا ہے۔ پی آئی اے کے اس وقت جو خسارہ ہے نا وہ 500 ارب سے زیادہ۔ یہ 500 ارب کدھر گیا؟ یہ 500 ارب وہی ہے جو لوگ کھا گئے ہیں، جو اس کے ملازم ہے کھا گئے ہیں۔ ریلوے کا اپنا 50 ارب سے زیادہ ہر سال کا خسارہ ہوتا ہے، وہ کدھر جاتا ہے؟ وہ لوگوں کی جیب میں نہیں جاتا، انہی کی جیب میں جاتا ہے۔ تو اگر آپ پورا پاکستان کا نظام دیکھیں، وہ تو 12-13 بلین ڈالر بتاتے ہیں باہر کے ادارے کی، اتنی زیادہ کرپشن ہے، اتنی لوٹ مار ہے۔ اور جو سمپل آپ ان کی لوٹ مار بھی چھوڑ دیں، میں نے پہلے بھی وی لاگ میں بتایا تھا، فیس پاشا کو کوٹ کیا تھا کہ 2000 ارب روپیہ جو ہے نا وہ سمپلی ان کی مراد ہے۔ مراد ان کی کیا ہے جناب؟ اگر تنخواہ ملی ہے تو ساتھ ہی جناب ان کو گھر ملا ہے، گھر کے ساتھ جناب ان کو 3 نوکر ملے ہیں۔ ان کے جو آپ اگر یہاں کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں، پولیس آفیسر ہیں پنجاب کے، ان کے آپ حیران پریشان ہو جائیں گے، 50 کنال کے گھر ہیں، ان کے گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں، 20 نوکر ہیں۔ تو یہ جو ٹاپ بیوروکریسی کی جو عیاشی ہیں، جو پیسے کا مارا ماری ہے، یہ آپ سب کی جیب سے ہے۔ تو ایک سب سے بڑا جو کام آئی ایم ایف نے کر دیا، انہوں نے کہا جناب ان کا سارا ایک تو یہ کام انہوں نے کر دی کہ آپ سارا اپنا ریکارڈ لے گئے ہیں۔ دوسرا 15% ایک پاکستان پہ بھی یہ بھی دباؤ کہ آپ 15% کے اخراجات کم کریں۔
حالانکہ میرے خیال میں تو 50% کے 100% ہونے چاہیے. چلو آغاز تو ہوا, اس کے ساتھ پینشن کا بھی دباؤ آ گیا کہ پاکستان کا جو پینشن کا سسٹم ہے یہ لوٹ مار اس طرح نہیں چل سکتی کہ 40-45 سال, کئی لوگ صاحب کی میں بات نہیں کر رہا, کئی ایسے لوگ ہیں بڑے اچھے اچھے عہدوں پہ رہے ہیں, کام کیا نہیں, ساری زندگی نوٹ کٹھے کیے ہیں, کرپشن کیا, اور اس کے بعد میں 60 سال میں ریٹائر ہو کے جناب پینشن بھی لے رہے ہیں, میڈیکل بھی لے رہے ہیں, خود دنیا سے چلیں گے. ان کی بیوہ کی باری آ گئی, وہ بیوہ گئی تو بیٹی کی باری آ گئی, بیٹا علاج بھی کرا رہا ہے. اور بھائی یہ سب کے پیسے ہیں. آپ ٹھیک ہے آپ نے پاکستان کی خدمت کی ہے تو باقی لوگوں نے بھی پاکستان کی خدمت کی ہے, دکاندار بھی پاکستان کے ہیں, جو عام آدمی بھی پاکستان کا ہے. تو آئی ایم ایف کا جو ڈنڈا ہے نا, کہیں نہ کہیں ہوپ نظر آ رہی ہے. اور ایک اور چیز انہوں نے جو کیا وہ ہے سبسڈی. سبسڈی پہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو آپ بجلی کا استعمال ہے, لوگ تو اتنی مہنگی بجلی لے رہے ہیں, انہوں نے ٹھیک ہے عام لوگوں کو بھی نقصان پہنچایا کہ جو 300 یونٹ کا بندہ ہے اس کو انہوں نے نہیں کوئی رعایت نہیں دینی, رعایت صرف آپ نے 100 یونٹ پہ دینی ہے. عام آدمی پہ ڈیفینیٹلی پریشر ہے, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, مگر یہ جو بڑے بڑے ہمارے سرکاری ادارے ہیں جناب مفت کی بجلی استعمال کر رہے ہیں, ان کی اب خیر نہیں ہے. اب یہ خود بھی نہیں یوز کر سکیں گے, یہاں پہ یہ پھنس گئے ہیں. یہ جو بڑے بڑے طاقتور ادارے ہیں جناب اپنی زمینیں بناتے ہیں, اپنے شہر بناتے ہیں, اپنی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, بجلی لے گئے, وہ لے گئے, گیس لے گئے اور سبسڈائز کر کے وہ سارا جو قرضہ بنتا ہے وہ عام بندے پہ بنتا ہے. تو وہ بھی ایک قسم کا پریشر آ گیا. پھر ہمارے یہاں جو ایسی انڈسٹری ہے جیسے سیمنٹ ہے, شوگر ہے, یہ بہت بڑے کارٹل ہیں, یہ سارے مالکن کٹھے بیٹھتے ہیں, رونا پٹنا شروع کر دیتے ہیں, جی ہمیں سبسڈی دو, ہمیں رعایت دو, ہمیں گیس سستی کرو, ہمیں پٹرول سستا کرو, ہمارا وہ سستا کرو, ہمارا فلاں سستا کرو, ہم تو زندہ نہیں رہ رہے. اربوں روپے بھی کماتے ہیں, سبسڈی بھی کھاتے ہیں, ان کی بھی خیر نہیں ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو الٹیمیٹلی آپ کو کفایت شعاری پہ یا تھوڑا سا سینٹی کی طرف لا رہے ہیں. سینٹی سے مراد ہے کہ آپ نے اخراجات کرنے ہیں تو انسانوں پہ کریں, پاکستان پہ کریں, لوگوں پہ کریں. یہ ریاست 11,000 ارب روپیہ 11,000 ارب روپیہ اپنے پہ خرچ دیتی ہے. جہاں جو ان کے ریسٹ ہاؤس ہوتے ہیں, ایک کوئی صاحب ہے سی ایس ایس کیا 18-19 سال, اپنا ان کی اپنا 20-21 سال کی عمر میں کیا جناب, وہ کراچی جاتے ہیں تو وہاں ان کے محکمے کا ریسٹ ہاؤس ہے, وہاں ان کو گاڑی پہ بندہ لینے ہے, وہاں سے وہ حیدرآباد جاتے ہیں, وہاں پہ ان کا ریسٹ ہاؤس ہے, وہاں پہ کغان جاتے ہیں, وہاں ان کو جناب ڈرائیور ملا ہوا ہے, وہاں ان کا ریسٹ ہاؤس ہے. مطلب یہ جو اس طرح کا شاہانہ, جیسے کوئی یہ جاپان کے بادشاہ سلامت ہیں, یہ جو کوریا جاپان کے انہوں نے ملکوں کو فتح کیا ہے, یہ ملازم ہے, یہ سرکاری ملازم ہے. سرکاری ملازم کا مطلب ہی ملازم ہے. تو یہ بادشاہت نکالنی پڑے گی ہمیں سوسائٹی کو نارمل کرنے کے لیے. تو یہ جو 11,000 ارب روپے کا خرچہ ہے, اس پہ جو وہ دباؤ ڈال رہے ہیں, ابھی تفصیلات کچھ آئی ہیں کچھ نہیں آئی, اس پہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے یا آنے والی حکومتیں ہیں, ان کو تھوڑی سی بندے کا پتر بننا پڑے گا, ان کو سارا جو چیزیں وہ ریکارڈ میں لانی پڑیں گی, اور یہ جو ناجائز خرچے ہیں, ناجائز کرپشن ہے جس کی قیمت عوام دیتی ہے, وہ روکنا پڑے گا. تو یہ ایک آئی ایم ایف کا دوستانہ پازیٹیو افیکٹس تھا جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ایک فائدہ دے سکتا ہے. ہاں عام آدمی کے لیے جو چھترول ہے, جو سیلاب ہے, جو طوفان ہے, جو میں کیا کوئی لفظ یوز نہیں کر پا رہا, وہ اس کے لیے زندگی انہوں نے عذاب بنا دی ہے. کیونکہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ڈنڈے پہ بجلی مہنگی ہوگی, گیس مہنگی ہوگی, روزمرہ کی زندگی کی چیزیں مہنگی ہوگی, ڈالر کے مہنگے ہونے سے یہاں پہ ایک ایسا مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے جس سے لوگ ذہنی مریض بن چکے ہیں, پریشان ہیں. وہ بھی ایک سچ ہے, مگر جو میں نے آپ کی ان کا پازیٹیو اسپیکٹ بتایا ہے وہ بھی ایک سچ ہے. مجھے لگتا ہے اگر پاکستان میں یہ عقل آ گئی کہ آپ نے جو حکومت کا پیسہ ہے, جو سرکاری اداروں کا پیسہ ہے, اگر آپ نے وہ صحیح طریقے سے استعمال کرنا شروع کیا تو پاکستان کے مستقبل کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی.